السلام علیکم. میں قلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین. سندھ کی سیاست میں روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تبدیلی کا عنصر جو اب سامنے آیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے رویے میں آیا ہے. وہ پیپلز پارٹی نے جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کا جس طرح استقبال کیا ہے، جو کہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی حلقے اور ارباب اقتدار بھی حیران اور پریشان ہیں کہ یہ رویہ پیپلز پارٹی نے کیسے اپنایا، اور تمام سیاسی مبصرین اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ رویہ، بہرحال یہ رویہ جو ہے اگر جمہوریت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑا خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ پیپلز پارٹی کو کیا ہر سیاسی حکومت کو اپنانا چاہیے لازمی. اب جمہوریت کا اگر آپ دعوے دار ہیں تو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ ایسا ایلیمنٹ دکھائیں، ایسا تاثر پیدا کریں کہ جناب آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت کے آپ ماننے والے ہیں، اور جمہوریت کے جو طور اطوار ہوتے ہیں وہ اپناتے بھی ہیں، عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی نے عملی طور پر مظاہرہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے ان کو جلسے کی بھی اجازت دے دی اتوار کے دن، اور ان کا سرکاری سطح پہ سعید غنی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، سینٹرل آرگنائزیشن کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی اس کے رکن بھی ہیں، اور یعنی کہ سینئر وزیر ہیں، تو انہوں نے استقبال کیا، اور وزیر اعلیٰ نے بھی، بلاول نے بھی ان کے فیور میں بیانات جاری کیے، جس سے پی ٹی آئی کا جو ایک غم و غصہ تھا وہ کسی حد تک کم ہوا، اور پی ٹی آئی کو بھی ایک سبق ملا کہ وہ بھی اپنے آنے والے حکمراں جو باہر کے سرکاری دورے پہ آئیں، وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کا بھی اسی طریقے سے جمہوری طریقے سے استقبال کرے. وزیر اعلیٰ ایک سرکاری پروٹوکول کا متقاضی ہوتا ہے اس کا دورہ، تو اس کو دوسرے صوبے میں جائے تو اسی طرح استقبال ہونا چاہیے. یہ مریم وزیر اعلیٰ پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مگر انہوں نے جس طریقے سے ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور ان کا جو ڈیلیگیشن جو وہاں گیا تھا پنجاب میں، تو ان کا کوئی خاطر خواہ استقبال نہیں ہوا، اور ان کے ساتھ بڑا غلط سلوک روا رکھا. تو یہ سلسلہ جو ہے بہرحال سیاسی طور پہ شرجیل میمن جو ہیں ان نے کہا کہ ہمارے اختلافات ہیں، اور ہمارے پی ٹی آئی کی سیاست سے ہم بہت اختلافات ہیں، مگر ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آئے تو ان کو پروٹوکول دینا ہمارا جمہوری اور آئینی فرض بنتا تھا. تو بہرحال یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور جو جمہوری حلقے ہیں، جمہوری سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک خوش آئند اس کو قرار دے رہے ہیں. مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے پیپلز پارٹی کا. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں ملوث کرنا غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ جو اپنا موقف ہے وہ آئی ایس پی آر کے یعنی کہ ان کے جو پریس کانفرنس میں وہ عیاں کر دیتے ہیں. نہ انہوں نے مریم کو یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ سے ایسا رویہ رکھو، نہ انہوں نے یہاں ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا رویہ رکھتے. تو بہرحال کو رکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک وزیر اعلیٰ کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اور اس میں اتنا جو ہم لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے، اگر کیا ہم یہ کہیں گے پیپلز پارٹی نے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ پالیسی پہ کام کرتے ہوئے، تو ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت موجودہ حکومت کی بھی ایک بڑی سہارا ہے، اور سب مل جل کے حکومتیں کر رہے ہیں یہ سب. بہرحال پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو حلیمہ خان نے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی اس لیے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی فارم 47 کی حکومت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے جو اقتدار اپنایا ہوا ہے، ان کی ایک سیٹیں ہیں اور الیکشن جیت کے وہ آئی ہے، تو اس لیے ان کے خلاف کوئی ایسی درخواست بھی کی تھی، پٹیشن بھی داخل نہیں ہے کہ بھئی فارم 47 کا فلانا کا. یہ فارم 47 والے کینڈیڈیٹ شہروں میں ہیں سندھ کے بڑے یا پنجاب کے اندر، ان کو ایلیگیشن جو جن کی درخواستیں بھی دائر کی ہوئی ہیں مخالفین نے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا. علی احمد عادل شیخ نے خوش آئند قرار دیا، اور اجازت بھی مل گئی، اور ناصر شاہ نے بھی کہا،
اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سیاسی موڑ کیسا ہوتا ہے. اس میں جو الطاف حسین جو MQM کے قائد ہیں انہوں نے بھی اس کی بھرپور خیر مقدم کیا. انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے خیر مقدم کیا اور کہا ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سہیل آفریدی کو, اور اس پہ بھی خوشی کا اظہار کیا کہ ان کو سندھ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور کوئی ایسا ان کے ساتھ. تو یہ یعنی کہ ایک جو سیاسی اور جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ لڑائی کو طول نہیں دیتے ہیں, اختلافات کو, جمہوری کلچر جو ہے اس کو اپنایا جائے. حالانکہ جمہوری کلچر PTI نے بھی خراب کیا, PTI نے بھی اس کا کہیں مظاہرہ ایسا نہیں کیا, مگر بہرحال یہ اپنانا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری سوچ کی عکاسی بھی کی اور عملی مظاہرہ بھی کیا ہے. اور مریم نے جو مظاہرہ کیا وزیر اعلیٰ نے, تو وہ ہم ماضی میں جائیں گے. وہ ان کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے نواز شریف صاحب, تو نواز شریف صاحب اس زمانے میں بے نظیر کی حکومت ہوتی, بے نظیر سے ان کا اختلافات شدید تر چل رہے تھے اور ایک سیاسی طور پہ. مگر جب وزیر اعظم بے نظیر وہاں آئیں تو وہ استقبال کو بھی ان کے نہیں آتے تھے, اور بعض مرتبہ اگر آتے بھی تھے تو بڑا ایسا رویہ ہوتا تھا ان کا کہ بے نظیر کے ساتھ یعنی کہ PM کی حیثیت سے آتی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھی. تو لازمی وہ یہ جو مینٹلٹی تھی انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنائی بہرحال. اور بلکہ بعض جگہ پہ تو ان کو لاتے اور گھوسے بھی ویڈیوز کی سوشل میڈیا پہ زینت بنے کہ ان کے جو گروپ کے لوگ آئے تھے یا ان کے قریبی ساتھیوں کو وہاں سے اسمبلی سے لاتے ہیں اور دھکے مار کے نکالا بھی گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی نے ایک اچھا پیغام دیا ہے PTI کو. ہو سکتا ہے PTI اس سے سبق سیکھ کے کچھ اپنی اچھی روش پہ آ جائے اور اپنی سوچ اعلیٰ سوچ اپنائے, جمہوری سوچ اپنائے. تو اس ضمن میں جمہوری سوچ کی وجہ سے تو آگے کچھ برف بھی پگھلنے کا امکان ہے. تو یہ لوگ جو کہنے والے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ ناراض, اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے مترادف ہے. دراصل یہ جو ہے پیپلز پارٹی کا جو یہ رویہ اور یہ جو ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک خیر سگالی کا پیغام پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیا گیا ہے, اور یہ پیغام پیپلز پارٹی کا ہی نہیں ہے, یہ ایک پوری صاحب اقتدار صاحب اختیار ان کی طرف سے دیا گیا ہے پاکستان کے. اور اس حوالے سے کہ PTI کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلیں اور برف پگھلے, تو اس حوالے سے اور PTI پیپلز پارٹی کا اس رویے کو دیکھتے ہوئے بنسبت PTI کا پیپلز پارٹی سے بنسبت نون لیگ سے زیادہ اختلاف ہے. نون لیگ پہ وہ فارم 47 کا بھی حق, ووٹ کا حق مارنے کا جو الزام لگاتی ہے وہ انہیں پہ لگاتی ہیں. تو اس طرح پیپلز پارٹی سے ان کا یہ نہیں ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے ذریعے سمجھ لو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات پیپلز پارٹی سے نہیں. پیپلز پارٹی کو یہ اتنی ریلیکس آزادی دی کہ آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں اور PTI کو شہر کے اندر سیاسی طور پہ سرگرمیوں کے حوالے سے سہولتیں دیں. اور اس ضمن میں یہ ممکن ہے ایسا یہ وہ کیا گیا ہو جس سے ایک ایسا پیغام جائے جو پاکستان میں جو ٹینشن کی فضا ہے وہ ختم ہو, کشیدگی کی فضا ختم ہو, اور کوئی ایسا دروازہ کھلے جو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کے لیے راہ ہموار ہو سکے. PTI کا بھی اڈیالہ کا دروازہ بھی کھلے اور عمران خان باہر آئے. لازمی پاکستان اب ان چپکلش کا ان انتشار کا وہ نہیں ہو سکتا, اس کا یعنی کہ ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتا پاکستان, کیونکہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. تو متحمل نہیں ہو سکتا, ہم یہ سمجھتے ہیں. تو اس صورتحال سے جو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس کی الطاف حسین نے بھی تعریف کی, اور ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے جمہوری سوچ کی عکاسی کی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑے خوشگوار اثرات سیاست پہ مرتب ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.